السلام علیکم۔ ایران اور سلطنت عمان نے آبنائے ہرمز کے بٹوارے کا فارمولہ طے کر لیا ہے اور ایک دو روز میں یا چند روز میں اس کا باقاعدہ اعلان ہونے والا ہے۔ یعنی آبنائے ہرمز جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے، جو ایک انٹرنیشنل پانی ہے جہاں سے تجارتی جہاز گزرتے ہیں، جہاں سے آئل ٹینکر گزرتے ہیں یا جہاں سے باقی آمد و رفت ہوتی ہے، اس کو اب دو ملک آپس میں بانٹنے جا رہے ہیں اور امریکہ خاموش تماشائی بنا ہوا یہ سارا معاملہ دیکھ رہا ہے۔ اور آنے والے دنوں میں ایک نیا فارمولہ آنے والا ہے جس میں ان باؤنڈ جہاز اور آؤٹ باؤنڈ جہاز کس طرح سے گزریں گے، کس طرح سے ان کو ٹرانزٹ فیس دینی ہوگی، یہ معاملات طے ہونے جا رہے ہیں۔ اور 60 روز کا جو عبوری فارمولہ بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ عمان اور ایران نے آبنائے ہرمز کے پانی کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا ہے۔ ایک حصے کا کنٹرول عمان کے پاس ہوگا اور ایک حصے کا کنٹرول ایران کے پاس ہوگا، اور ایران کا رول زیادہ مرکزی اور زیادہ اہم ہوگا کیونکہ وہ سیکیورٹی معاملات کی بھی نگرانی کرے گا اور وہ ٹرانزٹ فیس لینے کا بھی سب سے بڑا دعوے دار ہے۔ اور ایسے میں امریکہ جو جلد از جلد مذاکرات چاہتا ہے، جو جلد از جلد معاہدہ چاہتا ہے، وہ اس سارے معاملے میں خاموش تماشائی بنا ہوا سارے معاملے کو غور سے دیکھ رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک جانب کہہ رہے ہیں کہ وہ اب بھی مذاکرات کو موقع دینے کے لیے تیار ہیں، بلکہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد مذاکرات ہوں اور معاہدہ ہو، کیونکہ ایران پر اگر حملہ ہوگا تو یہ حملہ شدید ترین ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ جو ایران پر حملے کی امریکہ نے پلاننگ کی تھی وہ جنگ عظیم دوئم کے بعد کا سب سے بڑا حملہ تھا۔ یعنی ایک ایسا حملہ ہونے جا رہا تھا کہ جس کے اندر ایران کے اندر ٹوٹل تباہی دیکھنے میں آتی، وہاں کے شہری بھی مارے جاتے، وہاں کا انفراسٹرکچر بھی تباہ ہو جاتا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہاں پر انسانوں کو مارا جائے۔ تو ایسے میں ایران کے لیے انہوں نے دعوت دی ہے کہ ایران جلد از جلد معاہدے پر دستخط کرے، کیونکہ وہ امن کو موقع دینا چاہتے ہیں، وہ تصادم نہیں چاہتے، وہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب ایران جو ہے وہ اپنے فارمولے پر اپنی خاموشی کے ساتھ اپنے انداز سے کام کر رہا ہے۔ اس نے سلطنت عمان کو اپنا پارٹنر بنا لیا ہے۔ سلطنت عمان اور ایران کے درمیان سے آبنائے ہرمز کا پانی گزرتا ہے، راستہ گزرتا ہے، یہ 33 کلومیٹر کا علاقہ ہے۔ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک رستہ وہ ہے کہ جس کا عمان کے ساتھ سے گزرتا ہے اور وہ عمان کے کنٹرول میں ہوگا، اور ایک رستہ وہ ہے جو ایران کے پاس سے گزرتا ہے سمندر کا، وہ ایران کے کنٹرول میں ہوگا۔ یعنی جب جہاز آبنائے ہرمز سے گزر کر خلیج فارس کے اندر آئیں گے، یعنی اگر کسی جہاز نے عراق جانا ہے، کویت جانا ہے، قطر جانا ہے، متحدہ عرب امارات جانا ہے، بحرین جانا ہے، یا ایران کی کسی بندرگاہ پر جانا ہے، یا سعودی عرب کی کسی بندرگاہ پر جانا ہے، کسی مشرقی بندرگاہ پر جانا ہے، تو اس کو آبنائے ہرمز سے گزرنا ہوگا۔ اور آبنائے ہرمز سے گزرتے وقت اس کو ایران کے پانیوں میں سے گزرنا ہوگا، اور ایران کے پانیوں میں سے جب وہ گزرے گا تو ایران کے پانیوں میں اس کی سیکیورٹی، اس کی نگرانی ایران کرے گا، اور وہ وہاں پر اعتراض بھی کر سکتا ہے کہ مجھے یہ جہاز کو نہیں گزرنے دینا، یا اس جہاز کو گزرنے میں مجھے کیا خدشات ہیں، تو وہ ایران اپنے کنسرنز وہاں شو کر سکتا ہے۔ یہ وہ فارمولہ ہے جو عمان اور ایران کے درمیان طے پایا ہے۔ ابھی اس کو انٹرنیشنل اکنالج کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن یہ وہ فارمولہ اس پر یہ دو ملک تقریباً پہنچ چکے ہیں۔ اور دوسری جانب جب جہاز یہاں سے اپنا سامان لے کر یا خالی یہاں سے یہاں جائے گا اور اس کو آبنائے ہرمز سے گزر کر باہر جانا ہے، کھلے سمندر میں جانا ہے، تو وہ عمان کے پانیوں سے گزرتا ہوا گزرے گا، اور وہ عمان اس کو نگرانی کرے گا۔ یہ عمان کی پرائرگیٹو ہے، اس کا استحقاق ہے کہ وہ اس کی نگرانی کرے یا نہ کرے۔ بہرحال وہ عمان کے پانیوں سے گزرتا ہوا باہر جائے گا، یعنی کہ ایران کے پانیوں سے داخل ہوگا اور عمان کے پانیوں سے باہر جائے گا۔ اب ایک رستہ وہ ہے جو عمان اور ایران کے پانیوں کے درمیان بھی موجود ہے، یہ درمیانی راستہ ہے۔ اب اس درمیانی راستے کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ایران نے پچھلے 4-5 مہینے کے اندر بہت بڑے پیمانے پر مائنز بچھائی ہیں۔ یہاں پر ایسی مائنز ہیں جو اگر جہاز وہاں سے گزرے گا یا جہاز وہاں سے اس سے ٹکرائے گا تو وہ تباہ ہو جائے گا۔ اب ان مائنز کو صاف کرنے کا مرحلہ ہے۔ تو ایران نے کہا جی کہ جب تک یہ معاملہ ہوتا ہے تو ہم اس کو، اگر یہ ہمارا فارمولہ قبول ہوتا ہے اور دنیا میں اس کو اکنالجمنٹ ملتی ہے، تو پھر یہ کہ ایران درمیانی راستے میں سے جو بحری جو مائنز ہیں
جو بحری مائنز کو ہٹانے کا پروسیس شروع کر دے, کیونکہ اسی نے بچھایا ہے اور اسی کو زیادہ بہتر معلوم ہے کس کس علاقے میں مائنز موجود ہیں, اور مائنز کو ہٹانے کا کام ایران کرے گا. یہ سارا معاملہ, یہ معاہدہ جس کی بات ہو رہی ہے, یہ 60 روز کا معاہدہ ہے, یہ ایک انتظامی معاملہ ہے, اور اس انتظامی معاملے کے اندر یہ اگر جو باقی چیزیں مشروط ہیں, اب اس میں جو سب سے بڑا سوال پیدا ہو رہا ہے کہ ٹرانزٹ فیس, ایران کی مرضی ہے کہ ٹرانزٹ فیس وصول کی جائے, جتنے بھی جہاز یہاں سے گزریں, داخل ہوں, باہر جائیں, ان سے ایک اماؤنٹ وصول کی جائے, یہاں سے گزرنے کی ایک فیس وصول کی جائے. امریکہ اور باقی دنیا چاہتی ہے کہ ایسی کوئی فیس وصول نہ کی جائے, کیونکہ پچھلے جتنے عرصے سے یہاں سے ٹرانزٹ ہو رہی ہے, ٹریڈ ہو رہی ہے, یعنی یوں کہیں کہ ایران اگر پچھلے 60 سال کا ذکر کریں تو پچھلے 60 سال کے دوران یہاں سے گزرنے والے جہازوں سے کوئی ٹرانزٹ فیس وصول نہیں کی گئی. امریکہ اور باقی دنیا چاہتی ہے کہ یہاں سے کوئی ٹرانزٹ فیس وصول نہیں کی جائے, لیکن ایران کے پاس ایک پلان ہے. ایران یہ چاہتا ہے کہ 5 سے 7% ٹرانزٹ فیس جو ہے ان جہازوں سے وصول کی جائے. جو بھی جہاز یہاں سے گزرے, تجارت کری جائے, تو وہ بھی جتنی اماؤنٹ کا سامان لے کے جا رہا ہے اس سے 5 سے 7% ٹرانزٹ فیس وصول کی جائے. عمان دوسری جانب یہ سوچتا ہے کہ عمان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم اتنی زیادہ ٹرانزٹ فیس لیں گے تو اس میں ریئیکشن آنے کا خطرہ ہے, جو یہاں سے جہاز گزر رہے ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی, یا تو وہ متبادل علاقوں میں جانا شروع کر دیں گے, یا پھر کوئی تصادم کی صورت پیدا ہو سکتی ہے. تو ایسے میں ٹرانزٹ فیس کو کم سے کم رکھا جائے. عمان کی جو تجویز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ 3% ٹرانزٹ فیس وصول کی جائے. اب ایران کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تو ہم ٹرانزٹ فیس اس 60 دن کے اندر نہیں لے رہے, لیکن آنے والے دنوں میں تجارتی ماحول کیا ہوتا ہے اور امریکہ کا رویہ کیا رہتا ہے, اس پر انحصار ہے اس بات کا کہ یہ فیس کتنی زیادہ ہوگی یا کم ہوگی, یا اس کو کس طرح سے وصول کیا جائے گا. زیادہ امکان یہ ہے کہ جہازوں سے کو کہا جائے گا کہ والنٹیرلی وہ کوئی فیس دینا چاہیں تو وہ ضرور یہاں سے دے کر گزریں, تاکہ یہاں کے معاملات کو درست انداز میں چلایا جا سکے, ٹرانزٹ کے معاملات درست رہیں, یہاں پر ایک نگرانی کا میکینزم بن سکے, یہاں سے جو بھی جہاز گزرے ان کی نگرانی ہو, ان کے لیے کوئی سیکیورٹی مسائل پیدا نہ ہو. تو اس سیکیورٹی مسائل کے لیے ایک اماؤنٹ ٹرانزٹ فیس جو ہے یہاں سے دی جائے. یہاں پر جیسے مائنز کو صاف کرنے کا معاملہ ہے, تو ایران کے لیے بہت ساری مشکلات ہے. پھر یہ کہ ایران کو کافی زیادہ نقصان اس سارے معاملے میں ہوا ہے, اس کے بندرگاہوں کو کافی نقصان ہوا ہے, تو اس کا انٹرسٹ یہ ہے کہ جو نقصان اس کا ہوا ہے تو اس ٹرانزٹ فیس کے ذریعے اس نقصان کو پورا کیا جائے. اب دوسری جانب جو اس وقت صورتحال ہے سیاسی طور پر اگر دیکھا جائے تو امریکہ, اب جو ایران ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایران اور امریکہ جو دباؤ ہے اس کو کسی طرح سے بھی ایران دباؤ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو وہاں کی قیادت ہے, جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں, ان کے بارے میں یہ وہاں پر ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے, امریکہ کی جانب سے یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ ایران کے اندر سوچ جو ہے وہ تقسیم ہے. جو سیاسی لوگ ہیں وہ اور طرح سوچ رہے ہیں, اور وہاں کے جو سپریم کمانڈر ہیں یا پاسداران ہیں وہ اور طرح سوچ رہے ہیں. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی اس بارے میں کہا تھا کہ ایران کے اندر 2 سوچیں, ایک وہ سوچ ہے جو امن چاہتی ہے اور ایک وہ سوچ ہے جو جنگ جاری رکھنا چاہتی ہے. اب اس سے تاثر یہی ابھرتا ہے کہ جو وہاں کے ریلیجس حلقے ہیں, جو وہاں کے پاسداران ہیں, جو آیت اللہ کے ماننے والے ہیں, جو ان کے سپریم کمانڈر کے پیچھے چلنے والے ہیں, جو ہاکس ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت امریکہ کے ساتھ جنگ رکھی جائے, جاری رکھی جائے, اور اس کے مطالبات تسلیم نہ کیے جائیں. لیکن جبکہ سیاسی لوگ کہتے ہیں کہ مذاکرات جلد از جلد کامیاب کیے جائیں اور اس جنگ کی صورت سے چھٹکارا حاصل کیا جائے اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جائے, اور جس سے دوستی کرنی ہے دوستی کی جائے, اور جس سے تعلقات خراب ہیں تو وہ آہستہ آہستہ ان کو ٹھیک کیا جائے, تاکہ ایران کے لیے معاملات آگے بڑھانا آسان ہو سکے. تو ایسے میں ایک تاثر یہ ابھر رہا تھا کہ ایران کے اندر جو تقسیم ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. مسعود پزشکان جو ہیں وہ وہاں کے جو مذہبی لیڈرشپ ہے اس سے نالا ہیں اور اس سے علیحدہ سوچ رہے ہیں, اور مذہبی لیڈرشپ کی جانب سے جو پریزیڈنٹ ایران ہے ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں. تو اس کی بڑی انہوں نے کلیریفیکیشن تو نہیں دی, لیکن ان کا جو بیان ہے وہ بڑا کلیئر ہے. انہوں نے کہا جی امریکہ اور اس کا فوجیوں کا خیال ہے کہ فوجی دباؤ اور تقسیم کے ذریعے وہ ایران کو جھکانے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. مذہبی قیادت اور سیاسی قیادت جو ہے ایران کی وہ بالکل ایک ہی پوائنٹ آف ویو ان کا ہے, اور کوئی تقسیم نہیں ہے, اور وہ ایران کے تحفظ کے لیے آگے بڑھ کر تمام سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کہا جی کہ جو نئے سپریم لیڈر ہیں ان کے تحت ملک متحد ہے, اور ایران کسی بھی ہنگامی صورتحال یا کسی جنگی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے لیے پوری طرح تیار ہے. تو یہ جو آبنائے ارمز اور جو سیاسی صورتحال ہے یہاں پر کچھ بہتری ہوتی دکھائی دے رہی ہے, اور یہ جو معاہدہ ایران اور عمان کے درمیان ہونے جا رہا ہے اس کے بعد امید یہ کی جا رہی ہے کہ تجارت جو ہے وہ بحال ہو جائے گی. ایران اگرچہ کہتا ہے کہ ابھی فوری طور پر تجارت بحالی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے, لیکن جو ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں جس طرح سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں, جس طرح سے اگر جنگ بند ہوتی ہے تو تجارت کے بحال ہونے کے امکانات بہت روشن ہیں.